الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وعن صفوان بن سليم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کتاب الآداب حسن معاشرت کے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے زبان کی حفاظت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور پیغمبر کی جانب سے بیان کردہ تعلیمات کا بیان گزشتہ روایات کے اندر بیان ہو چکا ہے، جن کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے: انسان اگر کوئی مقام مرتبہ پاتا ہے تو وہ زبان کی بنیاد پر پاتا ہے، اور انسان کا مقام اگر گھٹتا ہے دنیا یا آخرت کسی بھی اعتبار سے تو وہ زبان کی بنیاد پر ہے۔ اور گزشتہ روایات کے اندر یہ بات ہمارے سامنے گزری، انسان پر اعتماد اس کی زبان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے اپنے زبان کے ذریعے سے اپنے اعتماد کو بحال رکھے۔ چنانچہ سرکار نے اس بات کو بڑی خیانت قرار دیا کہ کوئی انسان کسی پر اعتماد کر کے، کسی پر بھروسہ کر کے اس کے متعلق کچھ الگ سا نقطہ نظر یا اس کے متعلق الگ سی رائے قائم کرے اور انسان اپنے لبادے کا غلط فائدہ اٹھائے اور انسان اس کو تاتار کرے۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت سے بھی نوازا تھا اور جن کو اللہ نے بادشاہت سے بھی نوازا تھا، تو پرندوں نے آ کر شکایت کی، حضرت والا یہ فلاں شکاری ہے، ہمیں سے کوئی شکایت ہے، یہ ہمارا شکار کرتا ہے، آپ اس کو منع کریں کہ یہ باز آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا اور شکاری کو کہا کہ یہ پرندے تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ شکار کو اللہ نے حلال کیا ہے اور مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ شکار کرنا حرام ہے تو میں شکار چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حلال ہے تو پھر ان کا اعتراض بھیجا ہے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں سے کہا کہ شکار کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لہذا اس کا شکار کرنا تو جائز ہے۔ ان پرندوں نے کہا کہ ہمیں اس کے شکار پر اعتراض نہیں، یہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ شکار کرے، ہمیں اعتراض اس کے طرز عمل پر ہے، اس کے طریقہ کار پر ہے۔ یہ جوان جب شکار کے لیے آتا ہے لمبا جبہ پہن لیتا ہے، اسلحہ وغیرہ بغل کے نیچے دبا لیتا ہے، مسلح اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، لیکن جب یہ ہمیں غافل دیکھتا ہے تو ہم پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ اس کو پابند کریں، شکار کریں تو شکاری کے روپ میں آئے، روپ چینج کر کے آتا ہے، ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سرکار نے منع فرمایا، کوئی بندہ تمہیں کچھ سمجھے اور تم اندرون خانہ اس کے ساتھ کچھ کرو، یہ کبرت خیانتاً، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور اس خیانت کا تعلق بھی انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ انسان زبان سے اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے، جیسے آپ مارکیٹ میں کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں جو آپ کا جاننے والا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرے گا، کھڑے ہو کر استقبال کرے گا، آپ کو چائے بھی پلائے گا، لیکن وہ آپ کے پیسوں کی ہی چائے آپ کو گھما پھرا کر پلا دے گا۔ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع فرمایا کہ اگلا بندہ تم پر اعتماد کرتا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے آگے جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اذا مدح الفاسق، ایک ہوتا ہے نیکوکار انسان، یعنی کہ جس کی زندگی نیکیوں پر گزرتی ہے، ایک ہوتا ہے کافر آدمی کہ جس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ظاہری روپ سے بظاہر مسلمان نظر آتا ہے
नाम भी मुसलमानों वाला अब्दुल्ला, अब्बा का नाम भी उसका बहुत अच्छा होगा, ख़ानदान भी उसका बहुत अच्छा होगा, उसका हुलिया भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या है कि वो चंद बुरे कामों के अंदर मुब्तला होता है। मिसाल के तौर पर वो नंगे सर घूमने का आदी है, मिसाल के तौर पर बाज़ारों के अंदर खाने पीने का आदी है, चलते फिरते हुए खाने पीने का आदी है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, खुल्लम खुल्ला करता है, नमाज पढ़ता है, जमात छोड़ देता है, या बात करेगा झूठ बोलता है, बहस मुबाहिसा करता है, लड़ाई झगड़े के अंदर वो पेश होता है। ऐसे बंदे को मुसलमान तो कहेंगे, लेकिन ऐसा बंदा फासिक है। फासिक का मतलब अल्लाह की नाफरमानी करने वाला। तो जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है, आम तौर पर इस्लामी तालीमात ये हैं कि हमने अगले इंसान को इज़्ज़त देनी है। इज़्ज़त देने से मुराद ये है कि अगर वो कहीं पर सामने आ जाए, उसका जो अपना इकराम वाला मामला है, उसके साथ जो एहतराम वाला मामला है, वो तो किया जाए। लेकिन एक इज़्ज़त देना ऐसा है, जैसा कि हमारे पंजाब की साइड में अक्सर व बेशतर देखने में आता है कि वहाँ के चौधरी साहब, वडेरा साहब हुक्का लेकर मस्जिद में आ जाए, इमाम साहब जगह छोड़ देते हैं। अब उसको पहला कलमा भी नहीं आता और उसको मेंबर पर बिठा दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे गांव देहात के अंदर जी हमारा पीर साहब है जी, वो पीर साहब को आता वाता कुछ नहीं, वो परले दर्जे का फासिक फाजिर होता है, लेकिन उसके हाथ चूमे जाते हैं, उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हुआ जाता है। जैसे कि आज ऐलान भी हो गया कि कराची और हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन फ़ौरन करवाए जाएं। अब ज़ाहिर है कि हमारे इलाके के अंदर भी जो लोग अपना खड़े हुए हैं, तो ये किसी न किसी पार्टी से रिलेटिव हैं, ठीक है। अब जो पीटीआई का है तो इमरान खान के गुण गाएगा, जो मौलाना का है वो मौलाना के गुण गाएगा, जो पीपी का है वो पीपी के गुण गाएगा। अब सवाल ये है कि ये लोग जिनके गुण गाए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे तहज्जुद गुजारे हैं? बोलिए, क्या वो सारे के सारे अपना पक्के दर्जे के मुसलमान हैं? अगर उनकी तारीफ़ की जाएगी, उनकी इज़्ज़त की जाएगी, पैगंबर का फरमान है जब फासिक की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह की ज़ात उस पर इतना गुस्सा होती है कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है। अल्लाह का अर्श क्या होता है? कांप जाता है। अब आमतौर पे आपने देखा होगा जो काउंसलर होगा या जो चेयरमैन साहब आ रहे हैं जी, चेयरमैन साहब के दोनों पाँव, वो उनके जो जूते होते हैं ना, वो पांचे के अंदर छुपे होते हैं। होता कि नहीं होता? यहाँ पर आपको जितने भी चेयरमैन अभी नजर आएंगे इंशाअल्लाह, आप उनके देख लें, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, आप उनकी शलवार के पांचे देखें, वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो पक्के फासिक फाजिर हैं। और उनको माशाल्लाह हाथ दे के स्टेज पे चढ़ाना और उनके हाथ से गटर के ढक्कन के ऊपर फीता कटवाना और उसके ऊपर दुआएं करवाना, अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को ये दावत देना है। इस बुनियाद पर अल्लाह का अर्श लरज़ जाता है, ठीक है। वजह क्या है? इसकी दो वजूहात हैं। ये अल्लाह का नाफरमान है और अल्लाह के नाफरमान की इज़्ज़त ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह के नाफरमान की इज़्ज़त अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये सोचना भी हो तब भी अगर देखा जाए, जो बंदा खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है वो अल्लाह मियाँ से नहीं डरता और मैं उसका साथ देता हूँ, मैं उसकी ताईद करता हूँ, मैं उसका इकराम करता हूँ, तो गोया कि उसके गुनाह से मेरे दिल पर कोई भी या मेरे दिमाग का कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं पहुँची। और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। आगे समझ शरीफा में तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फासिक की तारीफ करने पर अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह गुस्सा होते हैं, इतना गुस्सा होते हैं अल्लाह का अर्श कांप जाता है। अल्लाह का अर्श क्या होता है? कांप जाता है। अब ये जो फासिक है, तो फासिक की तारीफ कैसे की जाएगी? इंसान जुबान से। अब तशरीफ़ लाते हैं, वो जो साहब तशरीफ़ ला रहे हैं उसको ख़ुद भी नहीं पता मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं और आप गलत उसकी तारीफ़ के नतीजे में अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को दावत देते हैं। अगली रिवायत हज़रत अबू उमामा की है, फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के अंदर हर किस्म की खसलत, मोमिन के अंदर हर किस्म की बुराई मौजूद है, लेकिन दो बुराइयाँ ऐसी हैं जो मोमिन के अंदर नहीं हो सकती। दो बुराइयाँ ऐसी हैं जो मोमिन के अंदर नहीं हो सकती। नंबर एक, मोमिन ख़यानत नहीं करेगा, मोमिन ख़यानत नहीं करेगा। और नंबर दो, शरीफ अंसारी, नंबर दो, मोमिन झूठ नहीं बोलेगा। मोमिन सारे काम कर सकता है, मोमिन दो काम नहीं करेगा। नंबर एक, ख़यानत नहीं करेगा और नंबर दो, मोमिन
بولو تو یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو امانت کا حق کیا ہے کہ جس نے ہمیں دی ہے اس کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اگر اس کو دیگر کاموں میں لگایا جائے گا امانت میں خیانت ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ امانت میں خیانت یہ مومن نہیں کر سکتا، اور بات کے اندر غلط بیانی، جھوٹ بولنا، یہ کام مومن نہیں کر سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے موجودہ زمانے کے اندر یہی دو باتیں ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر اور ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ گزشتہ زمانے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، پاکستان سے ایک مسلمان چلا جاتا ہے یورپ کے اندر، عیسائیوں کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک عیسائی سے مل کر کاروبار کرتا ہے۔ کاروبار کے نتیجے میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس منافع کے بعد عیسائی کی نیت بدل گئی اور مسلمان کو اس نے ہری جھنڈی دکھا دی، تمہارا کون سا سرمایہ، ملک ہمارا، محنت میں نے کی، میرے بھروسے پر اور میرے تعلقات کی بنیاد پر تم نے پیسہ کمایا، جاؤ ہمارا تمہارا حساب کتاب ختم۔ مسلمان بڑا پریشان ہوا، اس پریشانی کے نتیجے میں اسے منتیں کی، ترلے کیے، پر عیسائی نے پیسہ واپس نہ کیا، یہاں تک کہ اس مسلمان نے ان کے سب سے بڑے پادری کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور اس کو جا کر شکایت کی کہ میں رل گیا، میں تو پٹ گیا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس عیسائی پادری نے ایک پرچی لکھی اس عیسائی کے نام اور کہا کہ جا کر یہ اس کو دے دینا، اور مسلمان کو کہا کہ تم اپنے دین کے مطابق وعدہ خلافی مت کرنا، راستے میں پرچی کو فرید بھر کی کھول کے مت پڑھنا، کھول کر مت پڑھنا۔ چنانچہ وہ مسلمان پرچی لے کر گیا اس عیسائی کے پاس بغیر کھولے ہوئے۔ اس عیسائی نے جیسے ہی پرچی کو کھولا اور فوراً تیار ہو گیا، اس کا سارا حق واپس کر دیا۔ مسلمان بڑا حیران ہوا اور اس نے اس عیسائی سے پوچھا اس پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بہت زیادہ اصرار کے بعد بتلایا اس پرچی میں لکھا ہوا تو اس پادری نے اپنے عیسائی کو کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے، تم کب سے مسلمان ہو گئے؟ مطلب یہ خیانت کرنا، یہ بد عہدی کرنا، یہ جھوٹ بولنا، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان کے اندر سن 1600 کے اندر آئی تھی، انہوں نے اپنی بنیاد کے اندر جس بات کو شامل کیا اور مسلمانوں کے علاقوں کے اندر تجارتی اعتبار سے کامیابیاں سمیٹی تھی، انہوں نے فارمولہ اپنایا تھا، ہم ان کے لیبل پر اپنی مصنوعات کے جو لکھیں گے اندر وہی چیز ہونی چاہیے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ 100 سال کی محنت کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہم استعمال کریں گے، لیکن جہاں پر میڈ ان پاکستان لکھا ہوگا ہم کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو کام کافروں کے تھے وہ کام مسلمانوں نے اٹھا لیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، سابق مفتی اعظم پاکستان، فرمایا کرتے تھے اگر کافروں کو کبھی بھی پھلتا پھولتا دیکھو، زاہد خان برکی، اگر کافروں کو کبھی بھی پھلتا پھولتا دیکھو تو اپنے دماغ میں یہ بات ڈال دو ان کے ہتھے کوئی اچھی چیز، کوئی حق والی چیز لگ گئی ہوگی، وگرنہ اللہ کا حکم ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ تو دین اسلام کے آ جانے کے بعد باطل کی سربلندی ختم ہو گئی۔ اگر آج باطل ہمیں نظر آتا ہے اس کی وجہ باطل کے اندر قوت نہیں ہے، اس کی وجہ دین اسلام کی خوبیوں کو باطل نے اپنایا ہے، جس کی بنیاد پر باطل آج کامیاب ہے۔ آج میں اور آپ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، آج ہم لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں شکار ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، بجلی کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، گیس کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا ہمارے سر پر قائم ہے۔ آج مسلمان ختم ہو جائیں اللہ قیامت کو برپا کر دے، لیکن معاملات یہ ہیں کہ کافر اتنے زیادہ مزے کی زندگی، راحت کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ مسلمانوں کی کارآمد چیزوں کو انہوں نے لیا اور اپنے یا اس کو استعمال میں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج آپ امریکہ کی ہلاکت اور بربادی کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے اندر جا کر آپ ان کے وہاں کے لوگوں سے معلوم تو کریں، ان کے یہاں جو قوانین ہیں وہ ان کے قوانین نہیں ہیں بلکہ دین اسلام کے قوانین ہیں۔ ان کا چیف جسٹس
کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، کرائے کے گھر پر رہتا ہے اور کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر آ کر ہمارے قرآن و سنت کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے اور انصاف کا بول بالا کرتا ہے، اور ہمارا چیف جسٹس 22 گاڑیوں میں آتا ہے، کتنی گاڑیوں میں آتا ہے؟ 22 گاڑیوں میں آتا ہے، اور وہ مقدمہ بھاولپور جو 1924 کے اندر عدالت کے اندر گیا، فیصلہ کب آیا؟ اسی کے ساتھ مہر کا ایک مسئلہ تھا، عدالت میں چلا گیا، لڑکی نے کیس دائر کروایا، 90 سال کے بعد فیصلہ آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 90 سال کے بعد فیصلہ آیا۔ تو جو کام کافروں کے تھے وہ کام ہم نے لے لیے، اور جو کام ہمارے والے تھے وہ کافروں کے اللہ نے کہا اپنا وہ کافروں نے لے لیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا خان ولی، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا کہ شاہی خاندان کے برکی ہو، نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، فرید برکی اللہ تمہاری کوٹھیاں نہیں دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے، شکلوں سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت بلال موٹے ہونٹ، رنگت کے کالے، نسل اور نسب کے اعتبار سے غلام بھی ہیں اور حبشی بھی ہیں، اللہ نے شکل پر نہیں، اللہ نے اعمال پر فیصلہ کیا۔ اور ابو لہب کون ہے بھائی؟ ابو لہب پیغمبر کے چچا ہیں، اور چہرہ اتنا خوبصورت ہے، نام تو عبد مناف تھا، لیکن ان کے یہ جو گال تھے جب روشنی کے اندر نکلتے تھے ایسے چمک مارتے تھے جیسا کہ چنگاری ہوتی ہے، تو نام پڑ گیا ابو لہب، شولوں کا باپ۔ لیکن کہاں گیا؟ جہنم کے اندر گیا کہ نہیں گیا؟ یہ معاملہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کے اندر ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے، مومن کے اندر نہیں ہوگی تو خیانت نہیں ہوگی، اور نہیں ہوگی تو مومن کے اندر غلط بیانی کی عادت نہیں ہوگی۔ اگلی روایت کے اندر بھی اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ پیغمبر سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ اگر قسم کھا لیں آج کے دن میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر جھوٹ بولیں گے ہماری بیویوں کو طلاق ہو جائے تو یقین جانیے ساری عورتیں مطلقہ ہو جائیں گی۔ اور اگر بیویاں کہہ دیں، اور بیوی عمران بھی آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر بیویاں کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو شاید سارے کے سارے شوہر رنڈوے ہو کر مر جائیں، ساری سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے اندر ایک بری عادت ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے خدا خیانت سے بچا، اور اللہ کی ذات ہم سب کو جھوٹ سے بچے۔ ماں قبل میں روایت گزری ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے 1 میل دور تک فرشتہ بھاگ جاتا ہے، 1 میل دور تک فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ تو غلط بیانی نہ کی جائے نا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان منہ کے اندر پتھر رکھ لے، غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان